السلام علیکم طلبہ، ہم نے سپاہی اور بٹمار اس سبق کی پچھلی کلاس میں دیکھا کہ کہانی کا مرکزی کردار سپاہی اپنی بیٹی کی شادی کے معاملات طے کرنے کے لیے دہلی سے اپنے گاؤں ننگل خورد جا رہا ہے۔ اب جن اقتباسات کا ہم یہاں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں سے جو پہلا پیراگراف ہے وہ منظر نگاری کی بڑی عمدہ مثال ہے، اور آخر کے جو دو پیراگراف ہے وہ واقعہ نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ جیسے کہ ہم نے ناول کے اجزائے ترکیبی میں جانا کہ منظر نگاری اور واقعہ نگاری یہ ناول نگاری کے دو خاص اور اہم جز ہوتے ہیں، تو یہاں جس راستے سے وہ اپنے گاؤں جا رہے ہیں وہ راستہ نہر فیروز شاہی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس راستے کی منظر نگاری یہاں ہو رہی ہے۔ اقتباس کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے: وزیر پور نہر فیروز شاہی خود ہی خم کھا کر کرنال اور حصار کی جانب رواں ہو جاتی تھی۔ وزیر پور پر نہر فیروز شاہی خم کھا کر یعنی موڑ آتا تھا۔ خم کے معنی جو ہوتے ہیں موڑ کے ہوتے ہیں، راستے کا جو بل ہے، جو پیچ ہے۔ خم کے ویسے معنی ٹیڑھے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن راستے کا جو موڑ ہوتا ہے، اس کا جو بل ہوتا ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ وہاں خم کھاتا ہے راستہ، اور وہاں سے کرنال اور حصار کے جانب وہ رواں ہو جاتی ہے، جاری ہو جاتی ہے۔ دو رویا گھنے پیڑ اور آتی برسات کے بادلوں کی دھندلی روشنی نے نہر کے دونوں طرف نیم تاریکی سی پیدا کر دی تھی۔ دو رویا یعنی دو جانب، دو طرف گھنے پیڑ ہے لگے ہوئے، چونکہ پچھلی کلاس میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ آشاڑھ کی آمد ہے، اس لیے آسمان پر بادل ہے، ان بادلوں کی وجہ سے روشنی نہیں ہے بلکہ نیم تاریکی سی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ نیم کے معنی آدھا کے ہوتے ہیں، تاریکی، نیم تاریکی یعنی دھندلا کا جس کو ہم کہتے ہیں، جو کیفیت مغرب کے بعد ہوتی ہے یا فجر کے وقت ہوتی ہے، پورا اجالا ہو نہ پورا اندھیرا ہو، اس کیفیت کو نیم تاریکی کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بڑی خوبصورت منظر نگاری ہے، نیم تاریکی سی کیفیت ہے، دونوں طرف پیڑ ہے اور بادلوں کی دھندلی روشنی ہے۔ ایک جگہ خم اس قدر سخت تھا کہ خم کے پہلے اور بعد دونوں سرے نظر نہ آتے تھے۔ ایک جگہ ایسا موڑ آیا راستے میں، ایسا پیچ آیا کہ جب آدمی اس کے اندر داخل ہو جائے اس کو دونوں سرے نظر نہ آئے، بہت زیادہ خم تھا، بہت زیادہ موڑ تھا۔ خم میں داخل ہو جائے تو گویا دونوں طرف کی راہ بند ہو جاتی تھی۔ اگر آپ اس موڑ میں، اس خم میں چلے جائیں تو دونوں ایسا لگتا تھا کہ دونوں طرف ادھر دیکھو، پیچھے دیکھو اور سامنے دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ راہ بند ہو گئی ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن خطر کوئی نہ تھا، کوئی خطرے کی بات نہ تھی۔ اس کی اب وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ حکومت میں سلطان والا شان کی راہیں سب محفوظ تھی، اور یہ جگہ تو حضرت دہلی سے کوئی 5-6 کروا تھی۔ سلطان والا شان یعنی سکندر لودھی کی جو حکومت ہے اور ان کی فوج میں یہ سپاہی ہے، تو اسے اپنے بادشاہ کی حکومت پر بڑا ناز ہے اور پورا اعتماد ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس میں ساری راہیں محفوظ ہیں۔ راہیں محفوظ ہونا یعنی راستے میں چور اچکوں اور ڈاکوؤں کے لوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب پوری جب حکومت محفوظ ہے تو حضرت دہلی تو دارالحکومت ہے، اور وہاں سے جہاں یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ صرف 5-6 کروا کہتے ہیں کوس کو، تو صرف 5-6 کوس دور ہے۔ در حقیقت میرے لیے جگہ رات کے پڑاؤ کی یہاں سے بہت دور نہ تھی۔ در حقیقت یعنی حقیقت میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بول چال کے دوران ہم کہہ دیتے ہیں در حقیقت میں، تو یہ تو یوں ہی ہو جائے گا کہ آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات، کیونکہ در حقیقت کے معنی ہی میں آ گیا، حقیقت میں یعنی در یعنی میں۔ تو حقیقت یہ تھی کہ رات میں جہاں ان کو پڑاؤ کرنا تھا وہ یہاں سے بہت دور نہیں تھی۔ میں گھوڑے پر سوار گنگناتا
دلکی چلتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہے، گنگنا رہے ہیں اور دلکی چال چلتا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دلکی کہتے ہیں گھوڑے کی جو درمیانہ تیز چال ہوتی ہے، ایک دم سرپٹ دوڑاتے ہوئے نہیں جا رہے بلکہ درمیانی چال سے ان کا گھوڑا چل رہا ہے۔ سامنے ایک پلیا تھی جس کے نیچے نالا ابھی خشک تھا۔ سامنے ایک پلیا آ جاتی ہے، چھوٹا پل، پلیا کہیں گے ہم چھوٹے پل کو، اور اس کے نیچے کا جو نالا بہہ رہا ہے وہ بھی ابھی خشک ہے، اس میں پانی نہیں ہے، سوکھا ہے، خشک یعنی سوکھا۔ پلیا کے ورلی طرف یعنی پلیا کے اس جانب، اس طرف، ورلی یعنی اس طرف ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی۔ تباہ حال یعنی نہایت ہی خستہ حالت میں، نہایت بری حالت میں ایک بڑھیا ان کو نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کچھ دعائیہ لہجے میں مگر ذرا بلند آواز میں پکارا۔ دعائیہ لہجہ دعا سے بنا ہے، دعائیہ یعنی دعا کے انداز میں، دعا دیتے ہوئے۔ اکثر جو مانگنے والوں کا انداز ہوتا ہے وہ دعائیہ لہجے والا ہوتا ہے، تو لہجہ دعائیہ تھا اور آواز بلند تھی، اونچی آواز تھی۔ اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، یعنی جو دنیا میں اکیلا دکیلا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کا اللہ نگہبان ہے۔ بیلی کے معنی ہوتے ہیں نگہبان کے، محافظ کے۔ پھر اس نے بہت مسکین لیکن پھر بھی بلند آواز میں مجھ سے کہا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو بیٹا، بیوہ دکھیا پر ترس کھاؤ۔ مسکینہ نے، اس غریب نے، اس مفلس نے، اس محتاج نے بڑی مسکین آواز کے اندر مجھ سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو اور بیوہ دکھیا پر ترس کھاؤ۔ ترس کھانا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رحم کھانے۔ میں نے سوچا سفر میں ہوں، نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت اسے کچھ دے دوں تو نیک شگون ہوگا۔ آدمی اکثر سفر میں ہو اور کسی نیک کام کے لیے جا رہا ہو اور کوئی راستے میں اس سے کچھ مانگے تو وہ اس کو دینے میں اپنی اچھا اثر سمجھتا ہے۔ شگون کے معنی فعال کے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے کے اندر علم نجوم کے ذریعے سے فعال دیکھ کر گھڑی کے برے اور اچھے ہونے کا پتہ لگایا جاتا تھا، اس کو فعال کہتے تھے، فعال دیکھنا یا شگون دیکھنا۔ تو انہوں نے اس کو نیک شگون سمجھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، بیٹی کی شادی کے معاملات طے کرنا ہے جا کر۔ پھر میں نے گھوڑا آہستہ کیا، راس کو بڑھیا کی طرف موڑ کر جھکا، شلوکی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال کر بڑھیا کو دے دوں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا، جو وہ دل کی چال چل رہے تھے تو اس کو اور آہستہ کیا۔ راس یعنی راس کہتے ہیں لگام کو، راس کہتے ہیں عنان کو، لگام جس کو ہم کہتے ہیں گھوڑے کی۔ تو انہوں نے وہ لگام، جو اس کی لگام تھی، اس کے جو زمام تھی، اس کو کھینچا تھوڑا اور اس کو اپنے گھوڑے کو بڑھیا کے جانب کیا۔ اور شلوکا کہتے ہیں وہ چھوٹا کرتا جو نیم آستین کا ہوتا ہے، آدھی آستین کا ہوتا ہے، ہاف آستین جس کو ہم کہتے ہیں، کمر تک کا جو چھوٹا کرتا ہوتا ہے، اس کو شلوکا کہتے ہیں۔ اس کی جیب میں انہوں نے ہاتھ ڈالے کہ چلو کچھ نکال کر بڑھیا کو دے دیا جائے، یہ نیک شگون ہوگا۔ یک مرتبہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ یہاں سے اب ان کو جو لوٹا گیا ہے بٹ ماروں نے اور رہزنوں نے، لٹیروں نے جو انہیں لوٹا ہے، وہ واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو لوٹا ہے۔ پہلے تو دھکا دیا گیا، میں غصے میں اس کی طرف مڑ کر بد زبانی کرنے ہی والا تھا کہ کسی اور نے ایک دھکا اور دیا۔ ایک نے دھکا دیا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بد زبانی کرنی چاہیے۔ بد زبانی کرنا یعنی برا بھلا کہنا، سخت کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ کون کمبخت ہے اتنی رات میں جو مجھے دھکا دے رہا ہے، تو اس کی اب میں خبر لیتا ہوں، بدزبانی کرتا ہوں۔ تو دوسرا دھکا اسی وقت اور ان کو مل گیا۔ میں بے قابو ہو کر بائیں طرف کو لڑکھڑایا، گھوڑا الف ہونے لگا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑا بدک گیا۔ گھوڑے کا الف ہونا یعنی گھوڑے کا پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو جانا، یعنی گھوڑے کا بدک جانا۔ راس میری ہاتھ سے نکل گئی، لگام ان کے ہاتھ سے نکل گئی، باغ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ گھوڑا الف ہو کر کدھر گیا یہ میں نہ دیکھ سکا۔ یہ گھوڑے پر سے گر گئے، گھوڑا بھاگ گیا اور اتنی ہی دیر میں میرے سر پر کالا کپڑا ڈال کر مجھے اندھا کر دیا تھا۔ کپڑا اتنا موٹا اور پسینے کی بدبو سے بھرا ہوا تھا کہ مجھے ابکائی آ گئی اور میری سانس رکنے لگی، کیونکہ منہ پر جو کالا کپڑا ڈالا گیا تھا وہ موٹا بھی اور پسینے کی بدبو سے بھی بھرا ہوا، تو ان کو ابکائی آ گئی۔ ابکائی آنا یعنی قے آنا، متلی ہونا۔
کپڑا فوری طور پر میری گردن پر کس دیا گیا تو میں سمجھا کہ یہ بٹ مار ہے۔ یہاں اس کہانی میں جو نام آیا تھا سپاہی اور بٹ مار، تو بٹ مار کہتے ہیں قزاق، راہزن، لٹیرے، ڈاکوؤں کو۔ جان نہ بچیں گی، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے کمر سے خنجر نکالنا چاہا کہ ایک دو کو ختم ہی کر دوں۔ یہ نہیں جانتے کہ کس کے گھر بیانہ دیا ہے، ایک دو کو تو مار ہی کر مروں گا۔ سپاہی تھے، انہوں نے چاہا کہ چلو خنجر نکال کے ایک دو کو ختم ہی کر دوں۔ بیانہ دیا ہے یعنی کس سے ٹکر لی ہے؟ بیانہ کے ویسے معنی وہ رقم جو کہ خرید و فروخت کے وقت جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو جو پیشگی رقم دی جاتی ہے اس کو بیانہ کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس کے لیے بسار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس پر سے ہمارے یہاں ایک کہاوت استعمال ہوتی ہے اردو میں کہ اچھے گھر بیانہ نہ دیا۔ اچھے گھر بیانہ دیا مطلب ایسے شخص سے معاملہ کیا جس سے نفع کے بجائے نقصان ہی ہوگا، اس وقت کہا جاتا ہے۔ اسی پر سے انہوں نے بنایا یہاں یہ کہ ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس سے ٹکر لی ہے۔ یہ ان کو اپنے سپاہی ہونے پر بڑا فخر تھا۔ میری سانس اب بالکل ہی رکی جا رہی تھی۔ ابکائیوں اور خنجر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوششوں میں سانس ٹوٹی جاتی تھی۔ میں نے پوری قوت سے چلا کر ان کو برا بھلا کہنا چاہا، لیکن اب تک میری مشکیں بھی کس لی گئی تھی۔ وہ بڑے مشاق پٹ مار تھے۔ انہوں نے ان کو آواز کرنے سے پہلے اور ان کا خنجر نکالنے سے پہلے ہی ان کی مشکیں بھی کس لی تھی۔ مشکیں کسنا یعنی ان کے ہاتھ پاؤں بھی رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ میری کمر میں ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ ہمیانی کہتے ہیں وہ پتلی تھیلی جس میں روپیے پیسے رکھے جاتے تھے اور اس کو کمر بند میں باندھ لیا جاتا تھا۔ اسے نہایت صفائی سے کاٹ کر نکال لیا گیا۔ گھوڑے کے ہن ہنانے کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے اس کو چمکارا اور چپ کیا۔ گھوڑوں کی چوری میں بھی ظالم اس غضب کے مشاق تھے کہ بظاہر گھوڑا بھی پلک جھپکتے میں رام ہو گیا۔ بٹماری کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑوں کی چوری میں بھی بڑے مشاق تھے۔ مشاق یہ لفظ مشق سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تجربے کار۔ تجربے کار کو ہم کہتے ہیں مشاق۔ ماہر، کسی کام میں جو ماہر ہو اس کو ہم کہتے ہیں مشاق۔ تو یہ تھے ہی بٹمار، تو انہوں نے گھوڑے کو بھی پلک جھپکتے تھوڑی دیر میں، ایک پل کے اندر انہوں نے رام کر لیا، مطیع کر لیا، فرما بردار بنا لیا، اس کو قابو کر لیا۔ سارا کام مکمل خاموشی میں ہوا۔ پھر میرے سر پر سے کپڑا کھینچ لیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کر سکتا میرے منہ میں ایک اور کپڑا پہلے سے بھی زیادہ بدبودار اور متعفن ٹھوس کر ساتھ ہی ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ کپڑا کھینچ کر ایک کپڑا منہ میں اب ڈال دیا گیا، وہ بھی اتنا ہی بدبودار بلکہ اس سے بھی زیادہ بدبودار اور متعفن۔ متعفن یعنی تعفن ہو جس میں بدبو ہو، بدبودار کو کہتے ہیں متعفن۔ پھر کچھ دوڑتے ہوئے قدموں اور گھوڑے کی ہلکی ٹاپ کی آواز، دونوں آوازیں بہت جلد مدھم ہو کر غائب ہو گئی۔ مدھم ہو کر یعنی ہلکی ہو کر۔ کچھ لوگ تھے، ان کے چلنے کی قدموں کی آواز تھی، اور گھوڑے کی ٹاپ جو ان کا گھوڑا انہوں نے لوٹ لیا تھا اس کی ہلکی ٹاپ کی آواز، اور دھیرے دھیرے یہ آوازیں ختم۔ کسی کے سانس لینے کی بھی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ بات کرنے یا کھانسنے، کھنکارنے یا ہنسنے کی تو بات ہی کیا تھی۔ میں یہ تو سمجھ ہی گیا کہ یہ پرلے درجے کے مشاق بٹمار ہے اور وہ بڑھیا ان سے ملی ہوئی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ مجھے جان سے مارنا نہ چاہتے تھے۔ چلو یہی بات تو اچھی تھی کہ وہ مجھے جان سے مارنا نہ چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ شک ہو گیا کہ وہ جو بڑھیا نے بڑی مسکین آواز میں ان سے بھیک مانگی تھی وہ بھی ان بٹماروں سے ملی ہوئی ہے۔ ان کا منشا محض یہ تھا کہ مجھے بے دست و پا کر کے چھوڑ دیں۔ ان کی مرضی صرف اتنی تھی کہ مجھے وہ مجبور کر کے چھوڑ دیں۔ بے دست و پا، اس کے اگر لفظی معنی ہم دیکھیں تو بغیر ہاتھ پیر کے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پا کہتے ہیں پیروں کو، لیکن یہ محاورے میں اس کے معنی ہوں گے مجبور کر دینا، کسی کو مجبور کر کے چھوڑ دینا چاہتے تھے، اور اتنی دور نکل جائیں کہ میں ان کا تعاقب نہ کر سکوں، میں ان کا پیچھا نہ کر سکوں۔ تعاقب کرنا یعنی پیچھا کرنا۔
اسی سے ہم ایک لفظ بنتا ہے عاقب، ہم کہتے ہیں عاقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی عاقب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے آخر میں آئے، اس لیے آپ کو عاقب کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ ہے تعاقب، تاکہ میں ان کا پیچھا نہ کر سکوں اور نہ کسی کو آگاہ ان کے بارے میں کر سکوں۔ تو یہاں یہ 3 اقتباسات سے جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اب ہم اس کی مشقی سرگرمیوں کی جانب آتے ہیں۔ مشقی سرگرمیوں میں سب سے پہلے خاکے پر مبنی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں پہلی سرگرمی آپ کو نظر آ رہی ہے، نہر فیروز شاہی جہاں سے گزرتی تھی۔ یہ ہم کو جو اس کا پہلا پیراگراف ہے اس پر مبنی یہ سرگرمی ہے کہ نہر فیروز شاہی کہاں کہاں سے گزرتی تھی۔ تو پہلی لائن میں ہے، وزیر پور پر نہر فیروز شاہی خود ہی خم کھا کر کرنال اور حصار کے جانب رواں ہو جاتی تھی۔ تو یہاں ہم کو یہ 3 گاؤں کے نام آ رہے ہیں، تو یہ لکھ لینا ہے ہم کو، وزیر پور، نال، کرنال اور حصار۔ اسی طرح ایک دوسری سرگرمی ہے، درج ذیل کے لیے اقتباس سے مناسب لفظ تلاش کیجیے۔ اس میں آپ کو مناسب لفظ تلاش کرنا ہے۔ پہلا ہے راہ کا خم، تو پہلے پیراگراف کی لائن نمبر 2 میں ہے کہ ایک جگہ خم اس قدر سخت تھا کہ خم کے پہلے اور بعد دونوں سرے نظر نہ آتے تھے۔ تو یہاں آپ کو اس کی صفت لکھنا ہے، راہ کا خم کیسا تھا، تو آپ کو یہاں ایک لفظ ہی چن کر لکھنا ہے بس، سخت۔ اس کے بعد دوسرا ہے راہیں، تو اسی پہلے پیراگراف کی 4تھی لائن میں ہے کہ والا شان کی راہیں سب محفوظ تھی، تو راہیں اس کے آگے آپ کو لکھ دینا ہے محفوظ۔ تیسرا ہے گھوڑے کی چال، تو اسی پیراگراف کی لائن نمبر 5 میں ہے، میں گھوڑے پر سوار گنگناتا دلکی چلتا چلا جا رہا تھا۔ تو گھوڑے کی جو چال تھی سپاہی کے، وہ دلکی تھی، تو آپ کو یہاں دلکی لکھنا ہے صرف۔ اور چوتھا ہے اس میں بڑھیا کی حالت، پہلے پیراگراف کی جو آخری لائن ہے، ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی، تو بڑھیا کی حالت ڈیش کر کے آپ کو لکھنا ہے تباہ حال۔ اس کے بعد ہماری جو تیسری سرگرمی ہے وہ وجہ بیان کیجیے، اسباب بیان کیجیے کی ہے۔ تو پہلا سوال ہے اس میں، سپاہی نے گھوڑا آہستہ کیا، اس کی آپ کو وجہ لکھنا ہے کہ سپاہی نے اپنا گھوڑا آہستہ کیوں کیا۔ تو جواب، کیونکہ وہ تباہ کن مسکین بڑھیا کو کچھ دینا چاہتا تھا۔ نمبر 2 ہے، سپاہی کو ابکائی آ گئی، اس کی وجہ ہے کیونکہ موٹا اور پسینے کی بدبو سے بھرا ہوا کپڑا سپاہی کے سر پر ڈال دیا گیا تھا۔ تیسری وجہ آپ کو بیان کرنا ہے، سپاہی نے کمر سے خنجر نکالنا چاہا تاکہ بٹ ماروں میں سے 1-2 ختم ہی کر دے۔ چوتھی وجہ، پلک جھپکتے گھوڑا رام ہو گیا۔ جواب، کیونکہ بٹمار گھوڑوں کی چوری میں بھی غضب کے مشتاق تھے۔ تو اس طرح یہ تفہیم پر مبنی ہم نے 3 سرگرمیاں دیکھی۔ اب یہاں ذخیرہ الفاظ اور قواعد پر مبنی ہم سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس پیراگراف میں بہت سارے ہم کو محاورے نظر آئے ہیں۔ 2 مارکس کے لیے سوال آتا ہے کہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس میں ایک محاورہ آیا ہے ترس کھانا، جس کے معنی رحم کھانا کے ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہاں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کڑاکے کی سردی میں بوڑھے پر ترس کھا کر احمد نے اپنا سویٹر اسے دے دیا۔ یہاں پر ترس کھا کر یہ محاورہ استعمال ہوا۔ ایک محاورہ بے قابو ہونا، بے قابو ہونا یعنی بدحواس ہونا۔ موٹر سائیکل کے آگے اچانک جنگلی جانور آنے سے محمود بے قابو ہو گیا اور گر پڑا۔ ایک گھوڑا الف ہونا، اس میں محاورہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گھوڑے کے بدک جانے کے ہیں۔ پٹاخوں کی آواز سے گھوڑا الف ہو گیا اور دولہا گھوڑے سے گر پڑا۔ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے اس میں رام ہونا یعنی متی ہونا، قابو میں ہونا۔ ارشد باتوں باتوں میں اچھے اچھوں کو رام کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ ایسے محاورے ہیں جیسے بے دست و پا کر کے چھوڑنا، تو یہ آپ دیگر جو اس میں آپ کو نظر آتے ہیں
محاورے ان کو آپ اپنی بیاض میں لکھیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اس طرح ذخیرہ الفاظ میں اپنی ایک اور سرگرمی ہمیں یہاں حل کرنا ہے، معمہ حل کیجیے۔ تو اس میں پہلا جو دیا گیا ہے اشارہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پہلا نمبر ڈال کر لکھا ہے آدھا۔ اب آپ کو آدھا کے لیے جو لفظ ان اقتباس میں استعمال ہوا ہے اس کو ڈھونڈ کر آپ کو لکھنا ہے اس چوکور میں۔ تو وہ آدھا جو لفظ ہے وہ ایسے 3 حرفی لفظ ہے، وہ جو میم پر ختم ہوگا۔ اس میں صرف میم لکھا ہے آپ کے سوال میں، آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے معمے میں، اور اوپر سے نیچے پہلا نمبر جو ہے وہ آدھے کا مترادف لفظ آپ کو تلاش کرنا ہے۔ تو پیراگراف نمبر 1 کی لائن نمبر 2 میں ایک لفظ آیا تھا نیم تاریکی، اس میں جو نیم لفظ ہے، نیم کے معنی آدھے کے ہوتے ہیں اور اس کا آخری حرف میم ہے، تو ہم لکھ دیں گے نون یا اور میم، نیم۔ اور جو دائیں سے بائیں ہیں 2 نمبر، اس کا ہمارے یہاں اشارہ دیا گیا ہے ماہر تجربے کار۔ تو ماہر اور تجربے کار کے لیے ہمیں اقتباس سے ایسا لفظ تلاش کرنا ہے جو میم سے شروع ہو اور جو 5 حرفی ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ آیا ہے مشاق، میم شین شین الف قاف، مشاق۔ اس طرح یہ 2 مارکس کے لیے اکثر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے، یہ ذخیرہ الفاظ پر مبنی سرگرمی کے ذیل میں۔ اس طرح اس میں ہم نے جب اقتباس پڑھے تو اس میں بہت سارے ہم کو سابقے لاحقے نظر آئے، جیسے نیم تاریکی ہمیں ایک سابقہ یہاں نظر آیا تھا، تاریکی کے آگے نیم جز لگا کر نیم تاریکی، یہ ایک سابقہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو نیم سے اور ایسے کوئی 3 سابقے بنانا ہے، آپ بہت زیادہ بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں صرف 3 ہی اس کے مشق کے طور پر بنانے ہیں، 3 سابقے۔ تو نیم حکیم بڑا مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم ملا خطرہ ایمان، بڑی مشہور مثل ہے اردو میں، تو ہم اس میں سے لکھ لیں گے نیم حکیم۔ ایک ہے نیم جان، نیم جان بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر آدھی جان باقی رہ گئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں بھئی نیم جان حالت۔ اور نیم گرم، نیم گرم یعنی جو کنکنا پانی ہوتا ہے آدھا گرم، تو اس کو کہتے ہیں ہم نیم گرم۔ اس طرح اس میں ایک لفظ آیا ہے نیک شگون، تو شگون کے آگے نیک لگا کر یہ سابقہ بنا ہے۔ ہمیں نیک سے اور دوسرے 3 ایسے سابقے بنانا ہے، تو اس سے بنے گا نیک دل، نیک طبیعت اور نیک بخت۔ اس طرح ایک لفظ یہاں استعمال ہوا تھا بدبودار، تو وہ اس کے آگے بد لگا تھا، بو کے آگے بد اور ادھر دار بھی لگا تھا، لیکن ہم کو بد سے بنانا ہے یہاں سابقے پہلے لگا کر۔ بد سے تو بہت سارے ہمارے سابقے بنتے ہیں، یہاں پر مثال کے طور پر ہم بد مزاج بنا سکتے ہیں، بد کردار یا بد اخلاق۔ اس طرح یہ بد لگا کر یہ 3 ہم نے سابقے بنائے۔ اس میں ایک بے کا بھی ایک سابقہ آیا ہے، تو ہم اس سے جو بنائیں گے یہاں بے کے ساتھ بے وقوف، بے اولاد اور بے رحم۔ دار کے ساتھ جو ہمارے یہاں آیا ہے بدبودار، تو دار یہ اب سابقہ نہیں ہے، یہ لاحقہ ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں کوئی جز لگا کر نیا لفظ بنتا ہے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں، پہلے لگتا ہے تو اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ تو دار کے ساتھ ہم بنائیں گے ایماندار، شاندار، مالدار۔ تو اس طرح یہ ذخیرہ الفاظ اور پر مبنی ہماری سرگرمیاں تھی۔ انشاءاللہ اس اگلی کلاس میں ہم اگلی کہانی کو پڑھیں گے اور اس پر مشقی سرگرمیاں حل کریں گے۔ السلام علیکم۔